تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا ہم سب سے امتحان لیا جا رہا ہے، ہم سب سے امتحان لیا جا رہا ہے۔ اے میرے عزیزو، ہر بچے کو اخلاق رسول سکھا دو، کم سے کم اپنے گھروں میں اتنا تو کرو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا خاندان اور آپ کی سیرت طیبہ کے کچھ گوشے ضرور سکھا دو۔ چاہے آپ نہ سکھا سکتے ہو تو علماء کے پاس بچوں کو بھیجو اور تلقین کر کے بھیجو، میرے بچے کو اور کچھ سکھاؤ نہ سکھاؤ، میرے آقا کے اخلاق ضرور سکھا کے بھیجو، میرے نبی تھے کون یہ بتا کے بھیجو۔ ساتھ میں آج بچوں کو یہ بتا کر کے بھیجو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، مختار کائنات تھے۔ ہاں اس بارے میں یہ بھی یاد رکھ لینا، اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ سکھانا ضرور، لیکن گستاخوں سے نہیں سکھانا، ایسوں سے نہ سکھاؤ جن کے دلوں میں حضور کی بغض اور عداوت بیٹھی ہوئی ہے، ورنہ وہ سکھائے گا تو یوں سکھائے گا کہ رسول کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا۔ تمہارا بچہ پھر یہ سیکھ کر کے نہ آ جائے رسول کا خیال نماز میں آ جائے تو گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ رسول کا علم پاگل بچوں کی طرح ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب تم سیلیکشن میں غلطی کرو گے، اپنے بچوں کو ایسی جگہ بھیجو گے تو تمہارا بچہ وہی سیکھ کر کے آئے گا، اور پھر یہی سب لوگوں کو گمراہی بھی پھیلائے گا کہ رسول کو علم غیب نہیں تھا، رسول کا علم اتنا تھا اتنا تھا، وہ ناپنے کے لیے چل پڑے گا۔ ہاں جب کبھی اپنے بچے کو حضور کی محبت یا حضور کے اخلاق سکھانا ہو تو ایسے دروازے سے سکھاؤ جہاں کی بولی یہ ہو، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، جو یہ بولی بولتا ہو سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، جو یہ بولی بولتا ہو سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ ہاں وہاں سے عشق مصطفیٰ عمل میں لایا جا سکتا ہے اور سچے معنوں میں سیکھا جا سکتا ہے، اور ایسا بچہ گستاخ رسول نہیں بنے گا، انشاءاللہ میرے نبی کے اخلاق کا پرچم پوری کائنات میں بلند کرے گا۔ عزیزان گرامی، آج حالات جو ہمیں ہنگامے کے ساتھ دستک دے رہے ہیں تعلیم کے سلسلے میں، میرے نبی کے اخلاق کے سلسلے میں، کیا ہم سب کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی؟ کیا ہم سب مل کر کے متحدہ اور متفقہ طور پر، نوجوانوں میں آج جوش اس بات کا کیوں نہیں آتا؟ میں وہ سارے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو سٹنٹ کے نام پر تو جان دینے کو تیار ہیں، کیا نہیں ہوتا؟ بائک رائیڈنگ کرتے ہوئے یہ دلیری کا کام ہے یا نہیں؟ ڈیرنگ باز جو اڑاتے ہیں راستوں پر، خود بھی مر جائیں اور جس سے ٹکرائے اسے بھی مار دیں، خود کی بھی جان ہلاکت میں، دوسرے کی جان بھی ہلاکت میں۔ اتنی ڈیرنگ تمہارے پاس ہے اور اپنی اس جوانی کو سڑکوں پر کچرے کی طرح بکھیر کر کے پھینک دیتے ہو۔ کاش یہ جوانی کی قوت میرے آقا کے دین کی حفاظت میں لگا دیا ہوتا، یقیناً تمہاری روح نکلنے سے پہلے مولا تمہیں جنت کا دروازہ دکھا دیتا۔ یہ میرے مولا کا وعدہ ہے۔ میں ان نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا جو اگرچہ راستہ بھٹک چکے، رات بھر نکڑ پر کھڑے ہو کر کے جن کی راتیں گزر جاتی ہیں، ہو سکے تو ایک کام کر جانا دنیا میں کہ اگر کسی کا منہ کھلتا ہے میرے نبی کے خلاف تو زبان کھینچ لو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو توڑ دو۔ لوگ اگرچہ مجھے یہ کہیں گے کہ فتنے کی بات کر رہے ہیں، اگر اس کو فتنہ کہتے ہیں تو بخوشی مجھے قبول ہے کہ ایسا فتنہ منظور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی انگلی اٹھائے تو ایک مسلمان کا حق یہ ہے کہ ہم کو تو حکومت ہو یا کوئی بھی ہو اتنا پاور تو دی ہے کہ میرے باپ یا میری ماں کے خلاف کوئی بات کرے تو میں بدلے کے لیے قانون کا سہارا لے سکتا ہوں، اور اگر کوئی حملہ کرنے گھر پر آئے تو میں کیا ڈیفنس نہیں کروں گا، ہاتھ باندھ کر کے بیٹھوں گا؟ میں دیکھوں پہلے وکیل کو ڈھونڈوں پھر کورٹ پہ چلوں، اور 35 سال کے بعد فیصلہ آئے کہ چور نے کہاں چوری کی تھی، مجھے تو اتنا اختیار ہے کہ چور جس وقت گھر میں آیا ہے اس وقت ہو سکے تو اس کا ہاتھ توڑ دوں، بعد میں پھر دیکھا جائے گا۔ یہاں پر میرے عشق رسول کی بات آئی ہے، نبی کی محبت کی بات آئی ہے۔ میں ان نوجوانوں سے کہوں گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا توہین اپنے آس پاس دیکھو تو بیدار ہو جاؤ، اور ان درندوں کو معلوم ہو جائے کہ عشق رسول کی شمع یہ جو ہلکی تھی اگر
پھر سے جل گئی تو پھر دوسروں کا وجود خطرے میں آ جائے گا۔ ایک بات میں نے دیکھا کہ ہمارے ایک صاحب نے، ہمارے ایک ساتھی نے ایک چیز بھیجی تھی۔ اسپین میں ایک میوزیم ہے، میوزیم چرچ، اس کو میوزیم بنایا گیا ہے۔ اس چرچ میں ایک کمرہ ہے جس میں انہوں نے ایک مورتی بنا کر رکھی ہے۔ ایک مسلمان سجدے میں ہے اور اس کے اوپر ایک عیسائی بائبل لے کے کھڑا ہے اس کی پیٹھ پر، اور اس عیسائی کے کندھے پر یہودی کھڑا ہے۔ تو لوگ دیکھ کر کے مذاق اڑاتے ہوئے جا رہے تھے، مسلمان سجدے میں ہے، عیسائی اس کی پیٹھ پر کھڑا ہے اور یہودی اس کے کندھے پر ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے تھے لوگ کہ یہودی سب سے اعلیٰ ہیں، عیسائیوں کے بھی کندھے پر ہیں، اور عیسائی مسلمان کے پیٹھ پہ ہیں۔ مسلمان تو دیکھو زمین پر گرا ہوا ہے، زمین پر گرا ہوا ہے۔ یہ میوزیم میں ایک مورتی بنا کر کے رکھے۔ ایک ربی یہودی وہ بھی دیکھا اور کھٹک گیا اور کہا میں میوزیم والے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ مورتی بدلو بدلو اس کو۔ کہا یہ تو تمہاری شان میں بنائی گئی یہودیوں کی۔ کہا بدلو، اس لیے کہ اس کا دوسرا میسج یہ ہے اگر یہ مسلمان اٹھ گیا، اگر یہ مسلمان اٹھ گیا تو عیسائی بھی خطرے میں ہے اور یہودی بھی خطرے میں ہے۔